السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں حج کے 5 دن، حج کا مکمل طریقہ، حج کے جو 5 یا 6 دن ہوتے ہیں ان میں کیا کیا اعمال کرنے ہیں، کس ترتیب سے کرنے ہیں، تو حج کا مکمل طریقہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس طریقے سے جانیں گے کہ حج کا پورا عمل اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کہاں سے شروع کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، کہاں پر کون سا عمل کرنا ہے، کہاں پر کس بات کا خیال کرنا ہے، انشاءاللہ پورا جانیں گے۔ دیکھیں یہ حج کے اعمال ہے، حج میں کیا کیا اعمال ہوتے ہیں پہلے ہم ان کو جان لیتے ہیں، پھر ان کو ترتیب سے جانیں گے اور کیسے کرنا ہے وہ بھی بعد میں جانتے ہیں۔ پہلے یہ جان لیں کہ کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، احرام باندھنا ہوتا ہے، اس کے بعد مینا میں جانا ہوتا ہے، اس کے بعد مینا سے عرفات میں جانا ہوتا ہے، اس کے بعد عرفات سے مزدلفہ میں جانا ہوتا ہے، پھر مزدلفہ سے مینا میں جا کر شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے، اس کے بعد رمی کرنے کے بعد قربانی کرنا ہوتا ہے، قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل بال صاف کر دینا یا چھوٹے کرنا، اس کے بعد طواف زیارت ہوتا ہے، اس کے بعد سعی ہوتی ہے، اور ذوالحجہ کی 11 اور 12 اور 13 کو بھی رمی کرنا ہوتا ہے۔ 13 کو کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ اس کے بعد اپنے وطن لوٹنے سے پہلے طواف وداع کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ حج کے مکمل اعمال ہیں۔ اب ان کو کیسے کرنا ہے اور کس ترتیب سے کرنا ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے۔ ابھی ہم نے حج کے اعمال جان لیے، چلیے اب یہ جانتے ہیں کہ حج کے اعمال کن مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں، یعنی کہ حج کے مقامات۔ ان کو بھی اچھی طریقے سے جان لینے سے حج کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو دیکھیے یہ بیت اللہ شریف ہے، کعبہ شریف ہے، اس سے سب سے قریب مینا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھیں گے تو یہاں پر مینا ہے، پہلے مینا آتا ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، جمرہ عقبہ سے، جس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں۔ یہاں سے مینا کی حد شروع ہوتی ہے اور یہاں وادی محصر ہے، وادی محصر تک مینا کی حد ہے۔ تو جمرہ عقبہ اور وادی محصر کے بیچ میں جو حصہ ہے وہ مینا ہے۔ اس کے بعد وادی محصر کے بعد مزدلفہ کی حد شروع ہوتی ہے، اور طریق معظم جو ہے یعنی کہ پہاڑوں کے بیچ کا جو راستہ ہے یہاں تک مزدلفہ کی حد ہے۔ تو وادی محصر اور طریق معظم ان دونوں کے بیچ میں جو حصہ ہے وہ مزدلفہ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ حصہ خالی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ عرفات ہیں، یہ وادی عرانہ ہے، وادی عرانہ کے بعد سے عرفات کا میدان شروع ہوتا ہے۔ یہ وادی عرانہ ہے، یہاں سے عرفات کا میدان شروع ہوتا ہے اور یہاں تک یعنی کہ پیچھے پہاڑ ہیں، پہاڑوں تک میدان عرفات ہے۔ تو یہ پورا نقشہ ہمارے سامنے ہو گیا۔ دیکھیں یہ مشعر حرام ہے، یہ ہل ہے، یہ وادی عرانہ جو ہے اس کے بعد جو حصہ ہے وہ ہل ہے، اس کے اندر کا جو حصہ ہے وہ حرم ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بیت اللہ کے اطراف میں حرم کا حصہ ہے، تو مینا بھی حرم میں آتا ہے، مزدلفہ بھی حرم میں آتا ہے، اور عرفات جو ہے وہ ہل میں آتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی عمرہ کا احرام باندھ کر اگر عرفات سے آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہل کا حصہ ہے اور یہ حرم کا حصہ ہے۔ تو مینا بھی مشعر حرام ہے، مزدلفہ بھی مشعر حرام ہے، اور عرفات مشعر حلال ہے۔ اب چلیے ان مقامات پر جو مسجدیں ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں۔ مینا میں مسجد خیف ہے، چھوٹا شیطان ہے اس کے پاس، یہاں پر مسجد خیف ہے، اور مزدلفہ میں مسجد مشعر حرام ہے، اور عرفات میں مسجد نمیرہ ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد خیف موجود تھی، یعنی کہ اس وقت الگ شکل میں ہوگی، لیکن ہمارے نبی کے زمانے میں مسجد خیف موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز بھی پڑھائی ہے۔ اور مسجد مشعر حرام بعد میں بنی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں جس مقام پر قیام فرمایا تھا اس جگہ بعد میں مسجد مشعر حرام بنی۔ اسی طریقے سے مسجد نمیرہ یہ عرفات میں بنی، وہ بھی پہلے موجود نہیں تھی۔ بعد میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن جس جگہ پر خطبہ دیا تھا اور ظہر اور عصر کی نماز ادا فرمائی تھی وہاں پر مسجد نمیرہ بنی، اور آج یہ بہت بڑی مسجد ہے۔ اس کا بعض حصہ عرفات کے میدان میں آتا ہے اور کچھ حصہ عرفات کے میدان میں، اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ عرفات کے میدان میں نہیں ہے۔ تو یہ پورا نقشہ ہو گیا جہاں پر ہمیں حج ادا کرنا ہے۔ اب چلیے حج کے اعمال کو ایک ایک کر کے سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ مینا روانگی سے پہلے، مینا روانگی 8 تاریخ کو بھی ہو سکتی ہے اور 7 تاریخ کو بھی ہو سکتی ہے، چونکہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ حکومت کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو معلم ہوتے ہیں، وہ اپنی سہولت سے بسوں میں لے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے 7 تاریخ کو یا اس کے بعد والی رات کو یا 8 تاریخ کو وہ ہمیں لے جاوے۔ تو جب بھی وہ ہمیں لے جائیں گے اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، احرام باندھنا ہے۔ مینا روانگی سے پہلے غسل کر لے، اور اگر غسل کا انتظام نہیں ہے یا نہیں کر سکتے تو کم سے کم وضو کر کے یہ احرام کی چادریں پہن لیں۔ عورتوں کے لیے تو ایسا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے، ان کے لیے تو صرف یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ احرام کی چادریں پہن لینے کے بعد پھر کیا کرنا ہے،
احرام کی چادروں میں 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھے. اس کے بعد 2 رکعت نفل جب پڑھیں گے تو یہ جو احرام کی چادر ہے اس سے سر کو ڈھانک لیں گے، کیونکہ ابھی ہم احرام کی پابندیوں میں نہیں ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے سر کو ڈھانکنا یہ سنت ہے. تو احرام کی چادر ہی سے سر کو ڈھانک لیں گے اور اسی طریقے سے نماز ادا کریں گے. اس کے بعد جب 2 رکعت پڑھ لیں گے تو سر سے چادر ہٹا دیں گے. اس کے بعد حج کی نیت کریں گے کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما. اس کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے. آگے ہم اس کو اور بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. 10 ذو الحجہ کو حلق یا قصر کرنے تک احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں. احرام کی جو پابندیاں ہیں جیسے کہ پٹی والے چپل اب پہننے پڑیں گے، کیونکہ جو پیر کی ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ کھلی رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے سر بھی کھلا رکھنا پڑے گا، ٹوپی سر سے اتار دے. اسی طریقے سے خوشبو والی چیزوں سے دور رہیں. میاں بیوی آپس میں جنسی باتوں سے بچیں. ابھی حج سے پہلے رمضان گیا تو رمضان میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو حلال کام ہے اللہ نے جو حلال کر رکھا ہے، یعنی کہ ہم بستری کرنا میاں بیوی کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں اس سے بھی روک دیا. اب حج میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے یہ حکم دیا کہ ہم بستری تو دور کی بات ہے، جنسی باتیں بھی یعنی شہوانی باتیں بھی میاں بیوی کے درمیان نہیں ہونی چاہیے. آپس میں میاں بیوی کی جو شہوانی باتیں ہوتی ہے، جنسی باتیں ہوتی ہے، ان باتوں سے بھی احرام کی حالت میں بچنا ہے. احرام باندھنے کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھے. اب آپ نے نیت کر لی، احرام کی چادریں پہن لی اور اس کے بعد نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا. اب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے. اب آپ کو کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے. 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو کہ احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہے اور کثرت سے تلبیہ پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا اچھا رہے گا. تو یہ مینا روانگی سے پہلے اتنا کام کر لے. ایک کام تو یہ کرنا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب بھی پڑھے تو 3 مرتبہ پڑھے، بار بار پڑھے. جب بھی یاد آوے اٹھتے بیٹھتے بار بار تلبیہ پڑھے، کثرت سے تلبیہ پڑھے. یہ اس وقت کا افضل ترین ذکر ہے. لیکن ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب بھی پڑھے تو تکرار کرے، یعنی کہ 3 مرتبہ پڑھے. احرام باندھنے کے بعد چلتے پھرتے ذوق و شوق اور اللہ کی عظمت و محبت کے استحضار کے ساتھ تلبیہ کثرت سے پڑھے. 10 تاریخ کو پہلی رمی کرنے تک. یہ تلبیہ کب تک پڑھنا ہے؟ 10 تاریخ کو جب ہم پہلی مرتبہ پہلا کنکر شیطان کو ماریں گے وہاں سے تلبیہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے یہی افضل ترین ذکر ہے. زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھے. اس کے فضائل کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو حکم دیجئے کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھے. دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا مومن بندہ جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے داہنی طرف اور بائیں طرف اللہ کی جو بھی مخلوق ہوتی ہے، چاہے وہ بے جان پتھر اور درخت یا ڈھیلے ہی ہو، وہ بھی اس بندے کے ساتھ لبیک کہتی ہے. یہاں تک کہ زمین کے اس طرف اور اس طرف سے تمام ہو جاتی ہے. زمین اس طرف سے اور اس طرف سے تمام ہو جاتی ہے. یعنی بندہ حاجی جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اس طرف جتنی بھی چیزیں ہیں، درخت ہیں، پتھر ہے، یقین کے ساتھ پڑھے کہ میرے ساتھ یہ ساری چیزیں اللہ کو پکار رہی ہے. یہ ساری چیزیں، زمین یہاں تک پوری ہو جاتی ہے، اس طرف سے پوری زمین پوری ہو جاتی ہے، اس طرف سے بھی زمین پوری ہو جاتی ہے. جتنی بھی چیزیں بیچ میں آتی ہے وہ ساری ہمارے ساتھ اللہ کو پکارتی ہے، لبیک اللہم لبیک. تو اسی ذوق و شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھے. ابھی ہم نے یہ جان لیا کہ مینا روانہ ہونے سے پہلے احرام باندھ لے اور اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ ہم نے جان لیا. اب دوسرا کام یہ بھی ضروری ہے کہ مینا روانگی سے پہلے ضرورت کا سامان لے لے، کیونکہ 5 یا 6 دن آپ اپنی ہوٹل میں واپس نہیں آ سکیں گے. آپ کو وہی رہنا ہے، مینا میں رہنا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ جو ضرورت کا سامان ہے اس کے علاوہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی ضرورت کا سامان کیا کیا ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک بیگ ہے، سوکھا ناشتہ ہے، پانی ہے، وضو کرنے کے لیے پانی کا پھوارہ ہے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے چادر ہے، ہوائی تکیہ ہے، معمولات کی کتاب ہے، عرفات کے میدان میں معمولات کی کتاب. کوشش کرے کہ اس وقت ہمارے معمولات زیادہ سے زیادہ ہو اور اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ان معمولات کو پوری زندگی کے لیے باقی رکھے. اور اگر چشمے پہنتے ہیں تو زائد چشمے لے لے، کوئی نقصان ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ آپ رک جائیں. اسی طریقے سے دوائیاں ہیں تو لے لے، کنگھی، مسواک. ایک سادہ لباس لے لے. جب آپ احرام کھولیں گے تو سادہ لباس پہننے کی ضرورت پڑے گی، تو سادہ لباس لے لے. اور ایک زائد احرام لے لے، کیونکہ اگر جو احرام ہم نے پہنا ہوا ہے وہ گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا یا کوئی بھی اگر عذر پیش آ گیا تو ہمارے پاس ایک زائد
احرام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جا نماز مصلی ہونا چاہیے, سائے کے لیے چھاتا اور ٹیشو پیپر استنجا وغیرہ کے لیے, اور اگر خود حلق کرنا ہے تو استرا بھی لے لیں. اگر قربانی کرنے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ خود ہی حلق کر لیں گے, آدمی خود حلق کر سکتا ہے, تو خود ہی حلق کرنا ہے تو استرا بھی ساتھ میں لے لیں گے. مینا روانگی سے پہلے ہم نے 2 کام کر لیے, احرام باندھ لیا اچھی طریقے سے اور ضرورت کا سامان لے لیا. اب آج 8 ذوالحجہ ہیں, ہم مکہ سے مینا آ گئے. 8 ذوالحجہ کو ابھی ہم کہاں ہیں؟ مینا میں ہیں. پورا دن 8 ذوالحجہ کا پورا دن ہمیں مینا میں گزارنا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر کی نماز ادا فرمائی تھی. تو بہتر یہ ہے اگر ہمارے اختیار میں ہے تو 8 ذوالحجہ کی صبح کو مکہ سے مینا کے لیے روانہ ہو, اور اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اگر پہلے آ گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, تھوڑا لیٹ ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو جس وقت بھی ہم مینا میں پہنچیں گے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. باقی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذوالحجہ کی صبح کو مینا کے لیے روانہ ہوئے تھے اور یہاں پر 5 نمازیں ادا فرمائی تھی. نماز اپنے اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ ادا کرے. مسجد خیف میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ پورا مینا کا میدان ہے اور یہاں پر جمرات ہیں جن کو ہم کنکریاں مارتے ہیں, یعنی کہ شیطان ہے جن کو ہم کنکریاں مارتے ہیں, اور یہاں پر مسجد خیف ہے. تو اگر چاہے سہولت ہو تو مسجد خیف میں بھی آ سکتے ہیں, اور اگر سہولت نہ ہو تو اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. اگر امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو امام مقیم ہوگا تو وہ 4 رکعتیں ہم پڑھیں گے, پوری نماز پڑھیں گے. لیکن اگر ہم اپنے طور پہ نماز پڑھتے ہیں, یعنی کہ انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہیں, یا حاجی آپس میں جماعت کرتے ہیں, تو اب وہ 2 رکعت پڑھیں گے یا 4 رکعت پڑھیں گے. تو اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ مینا روانہ ہونے سے پہلے جو آپ نے مکہ میں قیام کیا وہ اگر 15 دن مکمل تھا تو آپ مقیم ہو گئے. اب مینا میں جانے کے بعد آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. اور اگر مکہ میں 15 دن سے کم رہے ہیں تو جب مکہ میں تھے تب بھی مسافر تھے, مینا میں آنے کے بعد بھی مسافر رہیں گے, تو نماز اکیلے پڑھیں گے تو قصر ادا کریں گے. اگر مینا روانگی سے پہلے مکہ میں 15 دن قیام کیا ہے تو پوری نماز پڑھے, ورنہ قصر کریں گے. یہ اس وقت ہے جب ہم الگ سے نماز پڑھیں گے. اگر مسجد خیف میں امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو وہ مقیم ہی ہوں گے, تو ان کے ساتھ تو پوری ہی نماز پڑھیں گے. اپنے خیموں میں رہ کر تلبیہ, تلاوت, ذکر اور دعا کا اہتمام کرے. مینا میں ٹھہرنا ہی حج کا اصل عمل ہے. آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, یہی آپ گویا کہ حج کا عمل ادا کر رہے ہیں. لیکن اس دن کو غفلت میں نہ گزارے. تلاوت میں, ذکر و دعا میں, تلبیہ میں, عبادت میں اس دن کو زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کرے. اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائے, اللہ کی طرف توجہ میں لگائے, کیونکہ یہ دن بار بار نہیں ملتے ہیں. آج 9 ذوالحجہ کا دن ہے. 8 ذوالحجہ کو ہم کہاں تھے؟ مینا میں تھے. اب یہاں پر 9 ذوالحجہ کی صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوں گے, اور یہاں زوال ہونے سے پہلے پہلے پہنچ جائیں گے. یعنی کہ 9 ذوالحجہ کو عرفات میں آنا ہے. 9 ذوالحجہ کو مینا میں نماز فجر پڑھ کر طلوع آفتاب کے بعد میدان عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں. 9 ذوالحجہ کو مینا سے عرفات کی طرف. دیکھیں نقشے میں, دیکھیے یہ مینا کا میدان ہے اور یہ عرفات کا میدان ہے. 8 ذوالحجہ کو ہم مینا میں تھے, 9 ذوالحجہ کو ہم یہاں عرفات میں آ جائیں گے. اور یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں عرفات میں زوال سے غروب آفتاب تک ٹھہرنا ہے. زوال سے غروب آفتاب تک ٹھہرنا ہے. عرفات پہنچ کر موقع ملے تو زوال سے پہلے کچھ دیر آرام کر لے تاکہ عبادت میں سستی نہ ہو. عرفہ میں ٹھہرنے کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے, تو اس سے پہلے ضرورتوں سے فارغ ہو جائے. ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی تھکان اتار لے, تو اس کے لیے اگر کچھ دیر آرام کرنا ہے, موقع ملے تو آرام کر لے, تاکہ عرفہ کا جو وقت آوے, یعنی کہ زوال کے بعد کا جو وقت ہے, جو افضل ترین عبادت کا وقت ہے, اور اللہ اس وقت بندوں سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں, تو وہ وقت ہمارا سستی میں نہ نکلے. اس کے لیے اگر پہلے تھوڑا آرام کا وقت ملتا ہے, موقع ملتا ہے, تو تھوڑا آرام کر لے. جب زوال کا وقت قریب ہو تو بہتر ہے کہ غسل کر لے, لیکن اس غسل میں جسم سے میل اتارنے کی کوشش نہ کرے, بس سارے جسم پر پانی بہا لے. احرام کی حالت میں اس طریقے سے غسل نہیں کر سکتے کہ آپ میل اتارنے کی کوشش کریں یا صابن لگائے. یہ سارا کام احرام کی حالت میں نہیں کرنا ہے. تو احرام کی حالت میں غسل کیسے کرنا ہے؟ صرف اپنے بدن پر پانی بہا لے. زوال کے بعد حج کا خطبہ دیا جائے گا. اس کے بعد امام صاحب ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائیں گے. میدان عرفات میں جیسے ہی زوال ہو جائے گا
تو زوال کے بعد حج کا خطبہ دیا جائے گا اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی جائے گی۔ اگر ظہر اور عصر مسجد نمیرہ کے امام کے ساتھ اگر ادا کرتے ہیں تو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھیں گے اور ظہر کے وقت میں ہی دونوں نمازیں ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر مسجد نمیرہ کے امام کے ساتھ ظہر اور عصر ادا نہیں کرتے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور شکل ہے تو ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ ایک ہی شکل ہے کہ اگر مسجد نمیرہ کے یعنی کہ جو امیر حج ہوتے ہیں، حج کے جو امیر اور امام ہوتے ہیں، ان کی اقتداء میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں، تو ہم بھی ان کی اقتداء میں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل ہے تو ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ عرفہ کا دن بڑا عظمت والا ہے، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر دعائیں کرے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ کھڑے کھڑے عبادت کرے، دعا کرے، اللہ کو یاد کرے، اور اگر پھر طاقت نہ ہو تو بیٹھ جائے۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان سے بالکل بھی نہیں نکلنا ہے، غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ عرفات میں یا راستے میں مغرب کی نماز نہ پڑھے، مغرب کی نماز کا وقت تو ہو گیا، غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز کا وقت تو ہو گیا، لیکن مغرب نہ میدان عرفات میں پڑھنی ہے اور نہ راستے میں کہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد ہی مغرب اور عشاء پڑھنی ہے ایک ساتھ۔ تو آج 9 ذو الحجہ کا دن ہے اور ہم عرفات کے میدان میں ہیں۔ 9 ذو الحجہ کی صبح کو مینا سے حاجی عرفات کے لیے نکل پڑیں گے اور یہاں زوال سے لے کر غروب تک یہاں رہنا ہے، زوال سے غروب تک میدان عرفات میں رہنا ہے۔ یہ مسجد نمیرہ ہے، یہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، اسی جگہ بعد میں مسجد بنی اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آئے تھے۔ یہ جبل رحمت ہے جہاں پر ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس کے آس پاس کئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ تو اگر اس کے قریب موقع ملتا ہے تو قیام کرے، اور اگر موقع نہیں ملتا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں، باقی عرفہ کا پورا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ بعض لوگ وہ پتھر لگا ہے اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھیڑ لگاتے ہیں، تو یاد رکھے کہ وہ پتھر کوئی تبرک نہیں ہے اور پہاڑ کی چوٹی بھی کوئی الگ سے فضیلت نہیں رکھتی ہے۔ یہ بات یاد رکھے، لوگوں کو غلط خیال ہے کہ وہ جو نشانی پتھر کی لگی ہوئی ہے اس سے قریب پہنچنے کی کوشش کرے، نہ اس پتھر کی کوئی فضیلت ہے نہ اس جگہ کی کوئی فضیلت ہے۔ ہاں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کے اطراف میں، یعنی کہ نیچے اوپر نہیں، پہاڑی کے اطراف میں کہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، تو اس کے قریب کہیں جگہ ملے تو بہتر ہے۔ باقی پورا عرفہ جو ہے وہ فضیلت والا ہے، کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو پتھر لگا ہوا ہے اس کی الگ سے کوئی فضیلت ہے یا اس پہاڑی کی الگ سے کوئی فضیلت ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں وادی عرانہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف اتنا فرمایا تھا کہ یہ جو وادی ہے اس سے اوپر ہٹ کر رہنا، یعنی کہ جو نچلا حصہ ہے اس میں مت ٹھہرنا بلکہ اس سے اوپر آ جانا، کیونکہ یہ جو وادی کا جو حصہ ہے وہ عرفات کے میدان میں نہیں آتا ہے، اس لیے مسجد نمیرہ کا کچھ حصہ کٹ جاتا ہے، وہ عرفات کے میدان میں نہیں آتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھے کہ میدان عرفات کے اندر رہے، اس طرف وادی کی طرف نہ آ جائے، یا جو مسجد نمیرہ ہے اس کے اگلے حصے میں ہم نہ رکے، کیونکہ وہ عرفات کے میدان سے باہر کا حصہ ہے۔ خیر، اب حکومت کی طرف سے بھی اس کی سہولت ہوتی ہے کہ وہ لوگ رہبری کرتے ہیں اور اس طریقے سے سرحدیں بنی ہوئی ہے کہ یہ خطرہ کم رہتا ہے کہ ہم میدان عرفات سے باہر نکل جائے۔ آج حاجی کہاں ہیں؟ آج ہم کہاں ہیں؟ میدان عرفات میں ہیں۔ تو اس دن کی بڑی ہی فضیلت ہے، میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی اور رہائی کا فیصلہ کرتا ہو۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں سے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ان پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھتے ہو میرے یہ بندے کس مقصد سے یہاں آئے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کسی دن بھی اتنا ذلیل و خوار، اتنا مردود اور اتنا جلا بنا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ذلیل و خوار اور سیاہ اور جلا بنا دیکھا جاتا ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ اس دن کی رحمت کو برستے ہوئے اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اس کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قریب ہوتے ہیں، بندوں کے لیے معافی کا عام اعلان ہوتا ہے، اس لیے یہ جو تھوڑا سا وقت زندگی میں ملا ہے، کچھ گھنٹے ملے ہیں، اس کی اچھی طریقے سے قدر کرے۔
सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे मैदान अरफात में, और उनके पास कोई दूसरे अल्लाह वाले आए और उनसे कहा कि क्या फ़िक्र है, क्या सोच रहे हो, मग़फ़िरत के बारे में फ़िक्र है? तो सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जवाब दिया कि इस मैदान में आज के दिन भी अगर कोई बंदा ये सोचता है कि उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई तो उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। तो मैदान अरफात में उम्मीद रखे कि सारे गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी, और आज हम ऐसे हो जाएंगे जैसे कि बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, बिल्कुल बेगुनाह, लेकिन उसके लिए इस वक्त को इस तरीके से गुजारने की भी कोशिश करें। वहाँ खाने तकसीम होते हैं या मजलिस लगती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ना करें। चंद घंटे ज़िंदगी में मिले हैं तो उससे अल्लाह से लो लगाएं और इसको अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाएं कि पिछली ज़िंदगी जो सुस्ती वाली गफलत वाली मेरी गुजर गई तो वो हो गई, अब से यहाँ से मुझे नई ज़िंदगी शुरू करनी है, ऐसी ज़िंदगी शुरू करनी है जो अल्लाह को पसंद आए। तो ये फ़ैसले करने हैं मैदान अरफात में आपको। तो ये उसी वक्त होगा जब आप पूरी तरीके से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहेंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, कभी अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रगड़ेंगे, आंसू बहाएंगे, बेचैन, जैसे कि बच्चा माँ बाप के सामने बेचैन होता है, वो आदमी जिसका सब कुछ खो गया वो कैसे तड़पता है, इस तरीके से अल्लाह के सामने बेचैनी के साथ अपनी दीनी और दुनियावी ज़रूरतों को मांगे और पूरी यकीन के साथ, उम्मीद के साथ अल्लाह ताला से ये मांगे कि ये ज़रूरतें ज़रूर पूरी होंगी। सलफ़ सालिहीन यौम अरफा के लिए दुआओं को जमा करके रखते थे कि मैं अरफा के मैदान में जाऊँगा तो अरफा के दिन अल्लाह ताला से अपनी ये ज़रूरतें मांगूँगा, क्योंकि यकीन होता था कि वहाँ ज़रूरतें पूरी होगी। तो इस यकीन के साथ अल्लाह से लो लगाएं, ये चंद घड़ियाँ सुस्ती में न निकाले। तो आज 9 ज़िलहज्जा का दिन पूरा हुआ, सूरज डूब गया। अब हमें क्या करना है? अरफा की बाद वाली रात, यानी कि सूरज जैसे ही डूब गया हम अरफात के मैदान से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। अरफात के मैदान में मगरिब नहीं पढ़ेंगे, रास्ते में भी कहीं मगरिब नहीं पढ़ेंगे, मुज़दलिफ़ा पहुँच कर ही हम मगरिब और इशा एक साथ पढ़ेंगे। अरफात से गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएं और वहाँ पहुँचकर मगरिब और इशा एक साथ ईशा के वक्त में अदा करें। ईशा के वक्त में, ये मगरिब बाद में पढ़ेंगे, ईशा के वक्त में पढ़ेंगे और मगरिब और ईशा को एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद पहले मगरिब की फिर ईशा की सुन्नतें और वितर पढ़े, यानी कि मगरिब की सुन्नतें भी ईशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद पढ़े। मुज़दलिफ़ा में एक काम ये करना है, जब आप मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, देखिए ये अरफात का मैदान है, यहाँ से आपको वापस आना है और ये मुज़दलिफ़ा का मैदान है। तो यहाँ मुज़दलिफ़ा में आपको क्या करना है? 70 कंकरियाँ ले ले शैतान को मारने के लिए, क्योंकि दूसरे दिन हमें क्या करना है? शैतान को कंकरियाँ मारनी है। तो यहाँ मुज़दलिफ़ा पहुँचकर 70 कंकरियाँ ले ले, एक काम ये करना है। देखिए मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में जाते हुए तरीक़े ज़ब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। तरीक़े ज़ब यानी कि समझो, अंदाज़ा ये है कि इस रास्ते से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात गए थे और वापसी में तरीक़े मअज़िम से लौटे थे। तो वो रास्ता ये है जहाँ से पैदल लोग चल के अभी मुज़दलिफ़ा में आते हैं, वो रास्ता है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आम मामूल था कि रास्ते बदल के, इबादत के लिए, कोई बड़ी इबादत के लिए जाते हैं तो रास्ते बदलते थे, जाने और आने में रास्ते बदलते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में गए तो तरीक़े ज़ब से गए थे और वापस आते हुए तरीक़े मअज़िम से लौटे थे। माजिम यानी कि 2 पहाड़ों के दरमियान तंग रास्ता, जिसको हम दर्रा कहते हैं। तो जहाँ से अभी पैदल हाजी आते हैं वही रास्ता है जहाँ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा से मुज़दलिफ़ा आए थे। जब आप मुज़दलिफ़ा में रात को क़याम करेंगे तो वहाँ एक अमल यह है कि 70 कंकरियाँ चुन ले और किसी अच्छी मजबूत थैली में रख दे या बोतल में रख दे। मुज़दलिफ़ा से 70 कंकरियाँ चुन ले, रात को मुज़दलिफ़ा में आराम करे और जो हो सके इबादत करे, आराम भी करे, और अगर चुस्ती है, अगर ताकत है तो इबादत में थोड़ा सा वक्त लगाए। ये घड़ियाँ ज़िंदगी में बार बार नहीं आती है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का वक्त सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक है। अरफात से हम रात को समझो मुज़दलिफ़ा में आ गए और सुबह सादिक होने से पहले ही मुज़दलिफ़ा से निकल गए तो ये वाजिब छूट गया। क्यों? इसलिए कि सुबह सादिक के बाद यहाँ पर ठहरना ये उसका असल वक्त है। मुज़दलिफ़ा का असल वक्त, यहाँ पर ठहरने का वक्त कब शुरू होता है? सुबह सादिक से शुरू होता है तुलुए आफ्ताब तक। तो समझो पूरी रात अगर यहाँ पर कोई रहा लेकिन सुबह सादिक से पहले ही यहाँ से निकल गया मिना के लिए तो उसका वाजिब छूट गया। इसलिए अरफात से जब भी आ जावे यहाँ पर, रात को यहाँ पर क़याम करे, लेकिन सुबह सादिक होने के बाद यहाँ पर रहना ज़रूरी है, वाजिब है। अगर कोई सुबह सादिक से पहले ही मीना रवाना हो जाएगा तो वाजिब छोड़ने की वजह से उस पर दम देना लाजिम होगा। सुबह सादिक से पहले अगर कोई मुज़दलिफ़ा से निकल गया तो उस पर दम देना लाजिम होगा। ये मुज़दलिफ़ा का मैदान है।
9 ذوالحجہ کا دن ہم نے عرفات کے میدان میں گزارا، اس کے بعد ہم عرفات کے میدان سے یہاں مزدلفہ میں آ گئے۔ یہ مسجد مشعر حرام ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور یہ وادی محصر ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہوئے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، تو وادی محصر سے تیزی سے گئے تھے، کیونکہ وادی محصر وہی وادی ہے جہاں پر اصحاب فیل پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، یعنی کہ ابرہہ جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا وہ اسی وادی محصر میں مقیم تھا، اس نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا اور اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے مزدلفہ سے منا کو روانہ ہوئے تو جب اس وادی سے گزر رہے تھے تو تیزی سے گزرے تھے۔ تو یہ مزدلفہ کا میدان ہے، یہاں کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ 9 ذوالحجہ کا دن ہم نے عرفات کے میدان میں گزارا، اس کے بعد والی رات ہم نے مزدلفہ میں گزاری۔ آج کون سی صبح ہے؟ 10 ذوالحجہ کی صبح ہے۔ آج کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ سے پہلے مینا میں آنا ہے اور شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ 3 شیطان ہیں، 3 جمرات ہیں، تو پہلے کو چھوڑ دے، دوسرے کو چھوڑ دے، اور بڑا شیطان ہے جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری مارے۔ اب اگر وہ جو پتھر کھڑا ہے اگر اس کو کنکری لگ گئی تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کو تو نہیں لگی لیکن جو دائرہ بنا ہوا ہے اس کے آس پاس، اس دائرے کے اندر اگر وہ کنکری گری ہے تب بھی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر اس دائرے کے باہر اگر کنکری گری ہے تو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اندر اگر گری ہے، اب چاہے اس پتھر کو لگی ہو یا نہ لگی ہو، اس کو شمار کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور جیسے ہی پہلی کنکری آپ ماریں گے شیطان کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہاں سے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ رمی کرنے کے بعد یعنی کہ کنکریاں مارنے کے بعد کا عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ اب آپ چاہے خود قربانی کریں یا کسی سے کروائیں، رمی کے بعد ہی قربانی ہوگی، قربانی رمی سے پہلے نہیں کر سکتے۔ رمی کرنے کے بعد قربانی کا عمل ہوگا۔ قربانی کرنے کے بعد پھر حلق یا قصر ہوگا، یعنی کہ پورا سر کے سارے بال یا تو منوا لے اور یہ افضل ہے، یا پھر انگلی کے ایک پور کے برابر چھوٹے کرے۔ اگر چھوٹے کرنے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ انگلی کے ایک پور کے برابر بال کٹنے چاہیے۔ اگر بال اتنے چھوٹے ہیں جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے عمرہ کیا ہے تو ایک پور کے برابر بال نہیں ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ ضروری ہے کہ حلق کرے۔ حلق کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے، تو حلق کرنا افضل ہے، لیکن اگر حلق نہیں کرنا ہے تو کم سے کم انگلی کے ایک پور کے برابر بال کٹنے چاہیے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے سب نے عمرہ کیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بال چھوٹے ہوتے ہیں، تو حلق کرنے کی ہی ایک شکل رہ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ مینا کا میدان ہے اور اس میں یہ 3 جمرات ہیں۔ یہ نمبر 1 بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں، یہ نمبر 2 درمیانی، یہ نمبر 3 چھوٹا۔ اس کو جمرہ اولا بھی کہتے ہیں، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ اس کو کہتے ہیں۔ تو 10ویں ذوالحجہ کو ان دونوں کی رمی نہیں کرنی ہے، ان دونوں کو کنکر نہیں مارنے ہیں، صرف یہ جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو کنکریاں ماریں گے وہاں سے پہلی کنکری ماریں گے تلبیہ پڑھنا بند کریں گے۔ رمی کرنے کے بعد پھر باری آتی ہے قربانی کرنے کی۔ قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کرنا ہے۔ حلق کرنے کے بعد اب جیسے ہی آپ نے حلق کیا، بال کی صفائی ہو گئی، آپ کی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، آپ کا احرام کھل گیا، اب آپ سادہ لباس میں آ سکتے ہیں۔ تو اچھی طریقے سے نہا لے، صفائی حاصل کر لے، صابن سے بھی نہا سکتے ہیں، اور جو احرام کی چادریں ہیں وہ اتار لے اور سادہ کپڑے پہن لے۔ اس کے بعد عمل آتا ہے طواف زیارت۔ اس سے پہلے ہم نے کیا عمل کیا تھا؟ ایک تو شیطان کو کنکریاں ماری تھی، اس کے بعد قربانی کی تھی، اس کے بعد بالوں کی صفائی کی تھی۔ اب عمل آتا ہے طواف زیارت۔ سادہ لباس میں ہم آ گئے ہیں، اب طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کا وقت کیا ہے؟ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے طواف زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک طواف زیارت کا وقت رہتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ 10 ذوالحجہ کو ہی آپ طواف زیارت کریں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں اور 12 کو بھی کر سکتے ہیں غروب آفتاب تک۔ اس لیے دیکھیں کہ آپ کو سہولت کس میں ہوگی، جلدی نہ کرے کہ بھی 10 تاریخ کو ہی 10 ذوالحجہ کو ہی ہم طواف زیارت کر کے فارغ ہو جائے، یہ کوشش نہ کرے۔ اگر سہولت اس میں ہے کہ 11 کو اگر بھیڑ کم ہے تو دیکھ لے، سہولت جس میں ہے اس کے حساب سے آپ یہ طے کریں کہ 11 کو طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ بھی حج کا رکن ہے، طواف زیارت بھی حج کا رکن ہے۔ ایک تو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا یہ بڑا رکن ہے، اور طواف زیارت یہ حج کا بڑا رکن ہے، اس کے بغیر حج ادا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب طواف زیارت کیسے کرنا ہے؟ سادے کپڑوں میں ہم یہاں پر آ گئے، بیت اللہ کے پاس آ گئے، حرم میں آ گئے، مسجد حرام میں آ گئے، تو سب سے پہلے تو یہ حجر اسود ہے اور اس کی نشانی کے طور پر اس کے سامنے یہاں پر گرین لائٹ ہے،
تو یہ پوری ایک لائن بنتی ہے یہاں پر حجر اسود ہے اور نشانے کے طور پر یہاں پر گرین لائٹ ہے، تو یہاں پر آ جائیں گے اور اس لائن سے پہلے کھڑے ہو کر پہلے تو نیت کر لیں گے کہ میں طواف زیارت کرتا ہوں، طواف کرتا ہوں۔ اس کے بعد استقبال کریں گے۔ استقبال یعنی جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور مرد حضرات کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ اس وقت کریں گے بالکل قبلہ کے سامنے یا حجر اسود کے سامنے آ کر کے ایسا کریں گے۔ استقبال کہاں کرنا ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑے رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس طریقے سے استقبال کرے۔ پھر استلام کرنا یعنی کہ حجر اسود کو بوسہ دینا۔ تو اصل تو یہی ہے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بوسہ دینے جائیں گے تو اور کئی غلطیاں اور گناہ کر بیٹھیں گے، اس لیے اس کا بدل یہ ہے کہ دور رہ کر ہاتھ سے اشارہ کرے حجر اسود کی طرف اور ہاتھوں کو بوسہ دے، تو یہ بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کے برابر ہو جائے گا۔ تو استلام یعنی کہ حجر اسود کو بوسہ دینا، تو حجر اسود کو بوسہ دینا براہ راست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ قریب مشکل اور ناممکن ہے۔ بہت بھیڑ ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، دھکا مکی ہوتی ہے، تو اس سے بچے، چاہے خود طاقتور ہے لیکن پھر بھی اس سے بچے۔ اور اس کا بدل یہ ہے کہ دور سے ہاتھ سے اشارہ کرے حجر اسود کی طرف اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دے، تو یہ بھی استلام ہو گیا۔ اب یہ آپ کا طواف شروع ہو گیا، آپ چکر لگانا شروع کریں۔ 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اگر بھیڑ نہیں ہے، ہر ایسا طواف کہ اس کے بعد سعی ہو تو اس میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کرنا یعنی کہ بہادروں کی طرح اکڑ کر چلنا، یہ سنت ہے ایسے طواف میں جس کے بعد سعی ہو۔ لیکن اگر بھیڑ زیادہ ہو اور ہم رمل نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، جیسے ہی تب ممکن ہو ہم طواف کر سکتے ہیں۔ اور عورتوں کو رمل نہیں کرنا ہے، عورتوں کے 7 چکر برابر ہوتے ہیں۔ ہر چکر میں استلام کرے، یعنی کہ اس طریقے سے یہاں طواف شروع کیا اور ایک چکر پورا کر کے حجر اسود کے سامنے پھر سے آ گئے، تو یہاں پھر سے ایسا کریں گے کہ حجر اسود کی طرف گھومیں گے، ہاتھ سے اشارہ کریں گے اور ہاتھ کو بوسہ دیں گے، یہ استلام ہو گیا، گویا ہم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد پھر سے طواف شروع کریں گے، اگلا چکر شروع کریں گے، اس طریقے سے گھوم کے پھر یہاں آئیں گے تو پھر سے استلام کریں گے، یعنی کہ ہاتھ کو حجر اسود کی طرف کریں گے اور ہاتھ کو بوسہ دیں گے اور پھر اگلا چکر شروع کریں گے۔ اس طریقے سے 7 چکر شروع کریں گے اور 7 چکروں میں 8 استلام ہوں گے، کیونکہ یہاں پر 7واں چکر بھی جب پورا ہوگا تو بھی ہمارا طواف پورا ہوگا استلام کر کے، یعنی کہ یہاں استلام کریں گے، حجر اسود کو بوسہ دیں گے، اس کے بعد پھر ہم طواف کا چکر پورا کریں گے، طواف پورا کریں گے۔ تو 7 چکروں میں 8 مرتبہ استلام ہوگا، یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا ہوگا۔ اور اس درمیان دعائیں پڑھتے رہے، مسنون دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے اللہ کی طرف توجہ رکھے۔ باتیں کرنا بھی جائز ہے، جائز باتیں کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر ایسی باتوں ایسے مقدس جگہ پر بھی اگر ہم غفلت کے ساتھ طواف کریں گے تو یہ بڑی محرومی کی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ رہے، دعاؤں کے ساتھ پورا طواف پورا کرے۔ اور طواف کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جیسے بیت اللہ ہمارے بائیں طرف ہے تو یہ ہمارا سینہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور پشت بھی قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بس اسی طریقے سے چلتے رہیں۔ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے اور بیت اللہ کی طرف سینہ بھی نہیں کرنا ہے، اس وقت یہی عبادت ہے، تو اس کا بھی خیال رکھے۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت ادا کریں، کہیں بھی مقام ابراہیم کے پاس جگہ ملتی ہے تو بہتر ہے، ورنہ جہاں کہیں بھی یہاں مطاف میں یا مسجد میں جہاں کہیں بھی جگہ مل جائے 2 رکعت طواف کی ادا کریں۔ تو یہ ہمارا طواف زیارت ہو گیا۔ طواف زیارت 10 ذوالحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو آفتاب غروب ہونے تک کر سکتے ہیں، سورج ڈوبنے تک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ طواف زیارت کرنے کے بعد فوراً ہی صفا مروہ کی سعی کریں، لیکن بہتر ہے کہ اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو اسی وقت کر لیں۔ سعی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صفا سے سعی شروع کریں۔ سمجھو یہ صفا پہاڑی ہے، یہ مروہ پہاڑی ہے، تو صفا پر آئے اور سعی کرنے کے لیے جب آئے تو اس سے پہلے بھی حجر اسود کا استلام کرے، یعنی کہ مطاف سے نکلنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرے۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر آئے اور صفا پہاڑی پر کھڑے رہ کر قبلہ رخ ہو کر جو دعائیں کرنی ہے دعا کرے۔ اس کے بعد نیت کر کے، سعی کی نیت کر کے یہاں سے مروہ کی طرف چلنا شروع کرے، اور بیچ میں ایسی گرین لائٹ آئے گی تو مرد حضرات اس گرین لائٹ کے نیچے جب پہنچیں گے تو ان کو دوڑنا ہے، ہلکی دوڑنا ہے، وہاں پر ہلکے طریقے سے، بہت زیادہ تیز نہیں، وہاں پر بیچ میں دوڑنا ہے، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی، صفا سے مروہ جاتے ہوئے، مروہ سے صفا جاتے ہوئے، اس کے جب یہ لائٹ آئے گی تو ان کو دوڑنا ہے۔ مروہ پہنچ جانے کے بعد یہاں پر بھی ایسا ہی کرے، قبلہ رخ ہو کر کے تھوڑی دیر دعا کرے،
اللہ کی طرف متوجہ رہے، دعائیں کرے، جو مانگنا ہے مانگے، اس کے بعد پھر سے صفا کی طرف چلنا شروع کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے دعائیں کرنا، لیکن یہ قبولیت کے مقامات ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے، ذکر کرے۔ تو جب صفا پر پہنچے تو بھی دعا کرے، مروہ پر پہنچے تو بھی دعائیں کرے۔ مروہ پر پہنچ کر ایک چکر پورا ہوا، صفا سے مروہ آئیں گے تو ایک چکر پورا ہوا، مروہ سے صفا جائیں گے تو دوسرا چکر پورا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ صفا سے مروہ آئے، مروہ سے صفا گئے تو ایک چکر پورا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ آ گئے تو ایک چکر پورا ہوا، مروہ سے صفا گئے تو دوسرا چکر پورا ہوا، اس طریقے سے 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا۔ جب بھی صفا پر یا مروہ پر پہنچے تو قبلہ رخ ہو کر دعا کرے۔ صفا پر پہنچے تو بھی دل لگا کر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، مروہ پر پہنچے تو بھی دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنے دل کی مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ ایسے مقامات زندگی میں بار بار نہیں ملتے، ایسی گھڑیاں زندگی میں بار بار نہیں ملتی۔ اب 2 عمل رہ گئے حج کے، 11 تاریخ کو رمی کرنا اور 12 تاریخ کو رمی کرنا، یعنی کہ جمرات کو، تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا۔ یہ ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد، یعنی 11 تاریخ کو زوال کے بعد یہاں جمرات کے پاس آئیں گے، پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد ایک طرف ہٹ جائیں گے، دعائیں کریں گے وغیرہ، اللہ سے جو بھی مانگنا ہے دعا کریں گے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر آئیں گے جمرہ وسطیٰ، درمیانی شیطان کے پاس آئیں گے اور یہاں بھی 7 کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد ایک طرف ہٹ جائیں گے، دعائیں کریں گے، اور اس کے بعد جو بڑا شیطان ہے وہاں آئیں گے اور یہاں پر 7 کنکریاں ماریں گے۔ اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد یہاں پر رکنا نہیں ہے، دعائیں نہیں کرنی ہے، بلکہ سیدھے اپنے خیموں میں چلے جائیں۔ تو اس طریقے سے 11 تاریخ کو عمل کیا، 12 تاریخ کو بھی یہی عمل کرنا ہے، یعنی کہ زوال کے بعد آئے، پہلے شیطان کو کنکریاں مارے، دعائیں کرے۔ دعائیں کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن ایسے موقع کو ہم کیوں ضائع کریں؟ پھر دوسری مرتبہ دوسرے جمرے کو درمیانے شیطان کے پاس آئے، 7 کنکریاں مارے، پھر دعائیں کرے، پھر بڑے شیطان کو کنکریاں مارے اور پھر اپنے خیموں میں چلے جائے، اور اپنے شہر میں مکہ میں بھی اپنے ہوٹلوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ 13 تاریخ کی رمی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن سنت ہے۔ 13 تاریخ کو بھی رمی کرے، یہ سنت ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ 13 ذوالحجہ کی رمی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کرنا افضل ہے، سنت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی رمی بھی فرمائی تھی۔ 13 ذوالحجہ کی صبح صادق تک، 13 ذوالحجہ کی صبح صادق تک مینا میں قیام کیا تو صبح صادق کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تک رمی کرنا لازم ہوگا، یعنی کہ 13 تاریخ کو صبح میں ہم مینا میں ہی تھے تو اب رمی کرنا ضروری ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے کریں گے جیسے ہم نے 11 اور 12 تاریخ کو کی تھی۔ لیکن اگر صبح صادق سے پہلے مینا سے نکل گئے تو اب 13 تاریخ کی رمی کرنا ضروری نہیں ہے۔ 13 تاریخ کو صبح صادق کے بعد اگر ہم مینا میں ہی ہیں تو اب تینوں جمرات کی رمی کرنا ضروری ہے، لیکن 13 تاریخ کی صبح سے پہلے ہی ہم مینا سے نکل گئے ہیں تو 13 تاریخ کی رمی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ 13 تاریخ کی بھی ہم رمی کریں، کیونکہ یہ موقع، اس عبادت کا موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ 13 تاریخ کی بھی ہم رمی کریں۔ اب یہ حج کے سارے اعمال پورے ہو گئے، اب مختصر طور پر اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ حج کے 5 دن، مکہ سے 8 ذوالحجہ کو مینا میں آنا ہے، اور پھر 9 ذوالحجہ کو عرفات میں جانا ہے، اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہی رہنا ہے، اور پھر غروب آفتاب کے بعد یعنی سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرنی ہے، اور مزدلفہ سے فجر پڑھنے کے بعد یا سورج طلوع ہونے کے بعد مینا کی طرف روانہ ہونا ہے، اور شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ 10 ذوالحجہ کو اور کیا کرنا ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے اور حلق کرنا ہے، اور یہ 10 ذوالحجہ کو کرنا ہے، اور پھر 11 اور 12 تاریخ کو بھی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ 10 ذوالحجہ کو رمی، قربانی اور حلق کرنے کے بعد پھر ہم بیت اللہ کی طرف آئیں گے اور یہاں طواف زیارت کریں گے، اس کے بعد سعی کریں گے، پھر اس کے بعد جب وہاں سے روانہ ہونا ہے یعنی کہ مکہ سے روانہ ہونا ہے اس وقت طواف وداع کریں گے، یعنی کہ آخری طواف، رخصتی کا طواف کریں گے۔ تو یہ حج کا پورا طریقہ ہو گیا۔ حج کے بارے میں اور بھی انشاءاللہ ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں۔